حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد نبی سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، ارے وہ نادا قربان ہو جاتے ان کی عظمت پہ، یہ لمحے بار بار زندگی میں آیا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ساقی کہتا ہے تیرے پاس ساقی بھی ہے، شراب بھی ہے، تیرے پاس ساقی بھی ہے اور شراب بھی ہے، مست کن چھائی ہوئی گٹا اور شباب بھی ہے۔ اس سے کیا خبر کہ کل تیرے پاس ساقی بھی اور شراب بھی ہوں یہ دونوں چیزیں، شاید تیرا یہ شباب نہ ہو۔ یہ جوانی بار بار آنے والی نہیں ہے۔ میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اس نوجوانی سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ناظرین، نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا میزبان چودھری محمد اویس۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں اس وقت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس وقت محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ہر گلی، ہر مکان اس وقت سجا ہوا ہے۔ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی گلیاں، اپنے مکانات لوگ سجا رہے ہیں۔ اسی حوالے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کوآرڈینیٹر ٹو سی ایم پنجاب جناب چوہدری طاہر محمود ہندلی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، اس وقت پورے ملک کے اندر بڑے جوش و خروش کے ساتھ 12 ربیع الاول کو منایا جا رہا ہے، تو آپ کس طرح 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ دیکھیں جی، باعث تخلیق کائنات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی وجہ سے یہ کائنات ماض وجود میں آئی، ان کا یوم ولادت جس انداز میں منانا چاہیے، اللہ کے فضل سے اس وقت جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، انہوں نے سرکاری طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ رحمت للعالمین کا یوم پیدائش شان و شوکت سے منایا جائے، اور جس طرح گلیاں، محلے، بازار، سرکاری دفاتر سجائے گئے ہیں، اور یہ اللہ کے فضل سے اس گورنمنٹ کا خاصہ ہے۔ سر، جو لوگ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے باجے بجا کر یا ڈیفرنٹ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کیا ان لوگوں کو اس طرح کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، خوشی کا مقام ہے مگر غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو باجے وغیرہ بچوں کا کام ہے، وہ عید پہ بھی بجاتے ہیں، 14 اگست پہ بھی بجاتے ہیں۔ اگر میری آقا کی شان میں باجا بجا لیں، میں سمجھتا ہوں جس طرح وہ مدینہ پاک میں بچیوں نے دف بجائی تھی، تو اسی کا یہ کوئی ملتا جلتا ہی کام ہے، اور کوئی بھی ایسا غیر شرعی کام نہیں ہوتا۔ لوگ درود و سلام کی محفلیں سے جاتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہوئے جلوس میں جاتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں صرف سیالکوٹ میں ایک بینڈ بجتا ہے جو بچے بجاتے ہیں، تو وہ بچوں کا شوق ہے، کوئی حرج نہیں ہے، میرے آقا کی خوشی کا مقام ہے، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ بری چیز ہے۔ آپ کی اکثر جو تقاریر دیکھی جاتی ہیں اس میں آپ اکثر اس چیز کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو جو بھی ملا وہ آقا کے طفیل ہی آپ کو ملا، آپ گدائے مدینہ ہے۔ تو سر، آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت اچھا جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی پوری لائف میں جو ایک عمل کیا، وہ ہے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ نے قرارداد پیش کی پنجاب اسمبلی کے اندر۔ دیکھیں، بیسیکلی میں مسلمان ہوں، اور الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، اور ان کی مداح سرائی کرنا یہ ہر مسلمان پہ میں سمجھتا ہوں کہ لازم ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعت پڑھانے کے لیے میں شروع سے بچپن میں چونکہ نعتیں سنتا آ رہا ہوں، محفل میلاد کرواتا آ رہا ہوں، تو میرا شوق تھا جب ڈسٹرکٹ اسمبلی کا ممبر بار بار بنا، تب بھی میں نے یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ شروع کروائی۔ پنجاب اسمبلی میں بھی گیا تو میں نے وہاں پہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرائی۔ بلکہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب یونانی مسجد ہاؤس نے پاس کر دیا تو اسپیکر صاحب نے اس کو کمیٹی کا سپرد کر دیا، مگر کمیٹی میں کچھ دوست نعت کے مخالف بھی تھے، اور ایک وقت آیا کہ 6 ہم حمایت میں اور 6 مخالف ہو گئے۔ اس میں اسپیشل ذکر کرنا چاہوں گا، رانا افضل صاحب ہیں ہمارے چیئرمین تھے کمیٹی کے، جو فوت ہو گئے ہیں ادھر سے فیصلہ آباد سے، وہاں سے عبدالرحمان صاحب ہیں، میجر عبدالرحمان، وہ جنہوں نے بڑا سپورٹ کیا نعت کو۔ وارث کلو صاحب فوت ہو گئے ہیں، اللہ بخشے، انہوں نے بڑا سپورٹ کیا۔ تو اس طرح کافی دوستوں نے نعت رسول مقبول سے سپورٹ کیا۔ تو وہاں پہ کاسٹنگ ووٹ تھا، یعنی کہ 13واں ووٹ وہ طاہر خلیل سندھو جو موجودہ ایم پی ہیں، منسٹر بھی رہ چکے ہیں، کرسچن ہیں۔ جب بات طور پکڑ گئی، 6 بندے ہو گئے، اس نے کہا کہ یار مجھے تو، میں کرسچن اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر چونکہ آپ نے اس کمیٹی میں مجھے شامل کیا ہے تو مجھے گفتگو کرنے کا بھی موقع دیا جائے۔ تو انہوں نے بڑے تاریخی جملے کہے، انہوں نے کہا یار ہو کیا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہو رہی ہے، جو آپ کے نبی ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کریں، میں آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ عجیب مسلمان ہیں کہ آپ کے نبی کی شان بیان ہو رہی ہے، آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ نہیں، یہ اس طرح کی قیاس رائیاں اس وقت ہوئی تھی؟ جی کیوں نہیں سر، تھے وہاں پہ، بلکہ پوری اسمبلی میں 5 6 7 لوگ تھے جو اس کے مخالف تھے، اور وہی
بعد میں کمیٹی میں بھی مخالف ہوئے، اور الحمدللہ اس کرسچن کے ووٹ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پنجاب اسمبلی میں پڑھی جا رہی ہے، اور اب تو قومی اسمبلی میں صوبائی اور ادھر سندھ میں کشمیر میں سب پہ ماشاءاللہ لیجسلیشن ہو گئی ہے اور وہاں پہ پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کریڈٹ اللہ کے فضل سے آپ کے بھائی کو جاتا ہے۔ سر آپ گدائے مدینہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر آپ کوئی 2 الفاظ یا پھر کوئی 2 شعر پڑھ کے آپ سنانا چاہتے ہوں؟ جی سر، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد نبی سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، ارے وہ نادا قربان ہو جاتا ان کی عظمت پہ، یہ لمحے بار بار زندگی میں آیا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کیا ہم واقعی جس چیز کا دعویٰ کیا تھا عمران خان صاحب نے، کیا ہم واقعی ریاست مدینہ کے اکارڈنگ ہی پاکستان اس وقت چل رہا ہے؟ دیکھیں جی، اسلام کے نام پہ 2 ریاستیں ماض وجود میں آئی ہیں۔ پہلی ریاست تھی مدینہ پاک، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ اعلان کیا، تو اس کے بعد دوسری ریاست کلمے کے نام پہ جو بنی ہے وہ ہے پاکستان۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان اسلام کی لیبارٹری ہوگا، اور اللہ کے فضل سے آج اسلام کی لیبارٹری ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اسلام میں مدینہ کے بعد پاکستان میں بہتر ماحول جا رہا ہے، اور محبت رسول کا دن بدن جو چرچا ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں، اور جس طرح شان شان سے 12 ربیع الاول منایا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے، اور دنیا اور آخرت ہماری دونوں سنور جائیں اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلیں۔ آپ ان کی زندگی کا کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتے ہوں؟ دیکھیں جی، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا ایک ایسا دین ہے کہ جس کے دین کے مقابلے میں کوئی بھی دین، جتنے ادیان ہیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس میں کوئی امینڈمنٹ کرنی پڑے یا جس میں کوئی نئی چیز کی ضرورت ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے دلچسپ واقعات ہیں، تو اس میں ایک ٹائم چاہیے، آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ سر آخر میں آپ پاکستان کے اسپیشلی نوجوانوں کو اگر آپ کوئی 12 ربیع الاول کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہتے ہو؟ دیکھیں جی، نوجوان کسی بھی ملک قوم کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں، اور کسی بھی تحریک کا ہراول ہوا کرتے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نوجوانوں نے پاکستان بنایا، محنت کی۔ اس وقت دیکھیں بڑے بڑے اکابرین جو ہمارے پاکستان اس وقت نوجوان تھے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ وہ کھڑے تھے۔ اور نوجوان کسی بھی تحریک کا اور کسی بھی چیز کا جو رخ موڑ دیا کرتے ہیں، اور انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوانی جو ہے 4 دن کی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ساقی کہتا ہے تیرے پاس ساقی بھی ہے، شراب بھی ہے، تیرے پاس ساقی بھی ہے اور شراب بھی ہے، مست کن چھائی ہوئی گٹا اور شباب بھی ہے۔ اس سے کیا خبر کہ کل تیرے پاس ساقی بھی اور شراب بھی ہوں یہ دونوں چیزیں، شاید تیرا یہ شباب نہ ہو۔ یہ جوانی بار بار آنے والی نہیں ہے۔ میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اس نوجوانی سے فائدہ اٹھائیں، اور سمجھتے ہیں آپ کہ آج اللہ کے فضل سے یہ ہوائیں، یہ فضائیں، بہن بھائی عزو کرب سب تمہارے لیے ہیں، تمہیں کو پیار کرتے ہیں، مگر وہ وقت جب آپ کمر خبیدہ بوڑھوں سے پوچھیں جو اب بوڑھے ہو چکے ہیں کہ وہ کس وقت طرح وہ جوانی کو یاد کرتے ہیں۔ اس جوانی سے فائدہ اٹھائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خاطر، عظمت کی خاطر کام کیجئے، اس ملک و قوم کی، پاکستان کی عظمت کی خاطر کام کیجئے، کشمیر کے لیے کام کیجئے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب کشمیر بھی آزاد ہوگا اور پاکستان ایک مکمل فلاحی ریاست، اسلامی فلاحی ریاست بنے گا انشاءاللہ۔ سر ختم نبوت کے ہم سب پیروکار ہیں، ہم اس چیز کو ماننے والے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا؟ ہاں، جو آپ نے ابھی کویشچن پوچھا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ اگر اس پہ کوئی بندہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایمان نہیں رکھتا، تو اس کو مسلمان کہلانے کا حق بھی نہیں ہے، اور اس پہ نو کمپرومائز۔ جہاں میرے آقا کی شان کا مسئلہ آ جاتا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ آ جاتا ہے، وہاں پہ ہم تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ ختم نبوت کے سلسلے میں موجودہ گورنمنٹ جس طرح کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں چودھری پرویز علی صاحب کو کہ جنہوں نے نئی پنجاب اسمبلی کے اپنے سر کے اوپر لکھا دیا وما انا خاتم النبی لا نبی آبادی، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اس طرح ہر ادارے میں اب تو اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ میرے آقا کی ختم نبوت کا چرچا ہوتا رہے گا۔
जी नाज़रीन, ये थे कोऑर्डिनेटर टू सीएम पंजाब चौधरी ताहिर महमूद अंदली, जो कि बड़े ही प्यारे अंदाज में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे थे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।